انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی معلومات کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی فیملی کی صحت کے لیے مختلف مضامین پیش کرتی ہے جن کو سے آپ اپنی صحت کو، اپنی فیملی کی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک ریسرچ اور آئی ہے جس میں بچوں کو سوکھے کی بیماری سے بچانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ عام طور پر ان بچوں میں ہوتی ہے جو کہ گھر کے اندر زیادہ رہتے ہیں اور ان کے جسم پر دھوپ وغیرہ نہیں پڑتی۔ برطانوی حکومت کے چیف میڈیکل آفیسر نے خبردار کیا ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے وہ تمام بچے جو گھر سے باہر جسمانی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے، خاص طور پر موسم سرما میں، یہ ضروری ہے کہ چیف میڈیکل آفیسر کا یہ مشورہ ان اعداد شمار کے منظر میں آنے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انکشاف کیا ہے کہ بچوں کو معذور کر دینے والی اس بیماری کی شرح میں حالیہ دنوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ بچوں نے دھوپ میں زیادہ وقت گزارنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ گھر کے اندر ہی کمپیوٹر گیمز اور ٹی وی دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ واضح ہے کہ ہمارے جسم کو وٹامن ڈی کی وافر مقدار اس وقت ملتی ہے جب جلد پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں۔ برطانوی محکمہ صحت اور NHS کے چیف سائنٹیفک ایڈوائزر ڈیم سیلی نے کہا ہے کہ بچوں کو روزانہ 7 مائکرو گرام سن شائن وٹامنز ملنا چاہیے۔ وٹامن ڈی کی معمولی مقدار غذائی اشیاء مثلاً دودھ، ڈیری مصنوعات، مچھلی، دلیا وغیرہ میں بھی ہوتی ہے۔ یہ وٹامن کارڈ لیور آئل کے شفاف پیلے کیپسولوں کی صورت میں بھی دستیاب ہیں۔ ریکٹس خاص طور پر بچوں کی بیماری ہے جس میں وٹامن ڈی کی کمی سے ہڈیاں نرم پڑ جاتی ہیں اور ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، جنہیں بعد میں سیدھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ جو بچوں کی نارمل مصروفیات ہیں ان میں سے وقت نکال کر بچوں کو ایسی جگہ کھیلنے دیا جائے جہاں پر ان کے جسم پر اچھی طرح دھوپ پڑ سکے، اور یہ عمل مستقل رہنا چاہیے۔ مستقل عمل رہنے سے ان کی وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو سکتی ہے، اور ان کے اندر اگر کوئی تبدیلی آنی شروع ہو چکی ہے ان کی ٹانگوں میں یا ان کی ہڈیوں میں تو وہ رک سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ معمولی سے احتیاط سے اور لائف سٹائل چینج کر کے اس بیماری سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے، جو کہ بڑے ہونے کے بعد کسی طرح بھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔